وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کرام، آج سیدنا عبد القادر جیلانی امام الاولیاء سرتاج الاولیاء سردار الاولیاء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے چینل 92 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ نذیر احمد غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج اپنا پروگرام اس اسم مبارک سے ہم شروع کر رہے ہیں. سیدنا قائد المساکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مساکین کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینوں ہی کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھانا. یہ سن کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقیر امیروں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا اے عائشہ مسکین کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا اور نہ ہی ان سے نفرت کرنا بلکہ ہمیشہ ان سے محبت کرنا اور انہیں اپنے نزدیک رکھنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں تمام اولیاء امت جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں ان کی شان بیان کی ہے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت فرمائی بات، انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں اولیاء گزرے ہیں، وہ سب عاشق الہی تھے، اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، لیکن اولیاء کرام میں 2 ہستیاں ایسی تھیں جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محب نہیں اللہ کے محبوب تھے، اور ان میں فرمایا کہ ایک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اور دوسرے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اولیاء کرام میں سے۔ اور شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی بڑی بر صغیر کی اور عالم اسلام کی اتنی بڑی علمی شخصیت، آپ فرماتے تھے کہ 2 اولیاء کرام ایسے ہیں 4 میں سے جو اپنے مزارات کے اندر اسی طرح آج بھی فیض رسانی فرماتے ہیں جس طرح وہ اپنی ظاہری حیات میں فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک حضرت معروف کرخی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے ایک نئی زندگی آپ نے دین کو عطا کر دی تھی۔ آپ نے اپنے دور میں 5000 یہود و نصارہ جو تھے ان کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا کر وابستہ کر دیا تھا، یعنی ان کے ہاتھ پر 5000 دیگر مذہب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ تھے جو تمام اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب سیدنا کی بارگاہ میں آئے تو وہ سارے اولیاء کرام بن گئے تھے۔ ان کے علمی مقام کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ درس دیا کرتے تھے تو 400 کے قریب اہل علم جو تھے وہ ان کے جو خطبات تھے ان کو اس وقت نوٹ کیا کرتے تھے، تحریر کیا کرتے تھے، اور 70 ہزار کا اجتماع جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام آتے تھے، بڑے بڑے اہل علم اس دور کے آتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے اولیاء کرام آپ کی مجلس پاک میں، آپ کی مجلس واعظ میں بیٹھتے تھے، بلکہ ملائکہ بھی آتے تھے، جنات بھی آتے تھے، اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی آپ کے واعظ کی جو محفل تھی اس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی عظمت اور رفعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مقصود کائنات رحمت اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین نے خود ان کی آمد کی بشارات دی تھی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد یہ باز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن جو تھا ان کو عطا فرمایا 7 مرتبہ، اور 6 مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر علم اور حکمت کے وہ چشمے ان کی زبان اور ان کے سینے سے جاری ہوئے۔ پھر ان کا عالم یہ تھا کہ ناظرین کرام جتنے سلاسل ہیں تصوف کے، ان سب کے جتنے سرخیل ہیں، وہ سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ سیدنا احمد کبیر رفاعی ہوں، وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ ناظرین کرام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہوں، یا فقہ کے امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سب نے ان سے فیض اٹھایا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقہ میں تو تم میرے مقلد ہو، لیکن علوم معرفت میں میں تمہارا محتاج ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر جی، آج ان کا یوم جو ہے وہ وصال، آج ان کا عرس مبارک کا دن ہے۔ یہ ہم اپنی آج اسپیشل ٹرانسمیشن، یہ 2 گھنٹوں کی ٹرانسمیشن ہوگی۔ ملک کے بڑے بڑے اہل علم حضرات جو ہیں اور اسکالرز، ان کو آج میں نے دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ آج اس محفل میں جو شریک گفتگو ہیں آپ ان سے واقف ہیں۔ میرے دائیں طرف جناب مفتی فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ ماہر
اقبالیات اور تصوف کے بھی ماہر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، میں بائیں طرف ملک معروف عالم دین بڑے اسکالر علامہ شہزاد مجددی، ان کے ساتھ ناظرین کرام پروفیسر غلام محی الدین صاحب ہیں، اور آخر میں حافظ محمد بابر صاحب سے میں آپ کو بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی منقبت بھی سنواؤں گا۔ حافظ جی بڑی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی حیات و تعلیمات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کی کرامات، آپ کا جو علمی کام ہے اور آپ کی کتب، آپ کے مواعظ حسنہ اور فتول غیب، ان سب پہ گفتگو ہم جو ہے آج کریں گے۔ یہ بہت وسیع موضوعات ہیں، اسی لیے سب اسکالرز کو دعوت دی ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت علمی، فکری اور میں سمجھتا ہوں روحانی آج کی ہماری یہ جو محفل ہے۔ جی مفتی صاحب، تعارف حضرت کا مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید و علی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جلیل القدر القاب ساری دنیا جانتی ہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم، غوث الثقلین، محی الدین جناب الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے والد ماجد کی جانب سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امجاد میں سے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین، مجمع البحرین اور دو فیض کے دریاؤں کا حسین سنگم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جیلان میں اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ والدہ ماجدہ کے بطن سے 470 ہجری میں آپ اس کائنات کی رونق بنے، اور جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیدائشی ہی ولی ہیں، اور 18 سپارے قرآن کے حفظ ہیں، اور نور و نکہت سے نہائے ہوئے ہیں، پاکیزہ بدن لے کر تشریف لائے۔ اور آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، آپ فرماتے ہیں انی علی قدم نبی بدر الکمالی، میں حضور کے نقش قدم پر ہوں۔ اللہ کریم نے جو شان اپنے محبوب علیہ السلام کو انبیاء میں عطا فرمائی، اولیاء میں آپ کو ان کا اکثر فیضان نصیب ہوا۔ سبحان۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب، آپ نے علمی کن کن سے استفادہ کیا، ذرا یہ تعارف ہو جائے، اور معرفت کے جو منازل تھی یہ کن سے طے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ذکر بھی کر دیا ہے جو نہیں کرتے لوگ، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبدالقادر۔ اچھا، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبدالقادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبدالقادر، واہ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے۔ واہ 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 واہ، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر۔ واہ تو واہ واہ واہ، تین ڈائمنشنز اور تین جہات ہیں حضور غوث پاک کی شخصیت کی، اگر آپ نے واقعتاً 11ویں کھانے والوں نے 11ویں والے پیر کو سمجھنا ہے۔ ایک آپ غوث اعظم، دوسرا آپ مجدد اعظم ہیں اپنی صدی کے، اور تیسرے آپ فقیہ اعظم۔ واہ سبحان اللہ۔ علم ظاہر میں آپ نے جیلان سے جو قرآن پاک کے حفظ و ناظرہ اور ابتدائی جو بہت تعلیمہ ہوتی ہے وہ اس کو کرنے کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ بغداد شریف پہنچے، اور بغداد شریف اس وقت علماء کا بھی مرکز تھا، صوفیاء کا بھی بہت بڑا مرکز تھا، اور بغداد شریف میں جامعہ نظامیہ بغداد میں آپ پہنچے۔ اچھا، علمی طور پہ تو مسلمان بہت مضبوط تھے اس دور، لیکن ویسے فکری طور پہ، سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ شدید انتشار تھا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو محی الدین زوال کا ہونا دور آپ تھا، شدید زوال کا، اور دین کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب میں شہر بغداد کی طرف آیا، عملی زندگی کی طرف آیا، یہ بھی غازی صاحب یاد رکھنے کی بات ہے، غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے اپنی روحانیت و ولایت کی بنیاد علم پر رکھی اور پہلے علوم ظاہر پڑھے، اور آپ کا بغداد میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا، علم کے حصول کے لیے والدہ محترمہ سے یہ اجازت مانگی تھی آپ نے، اور ان کی عمر اس وقت 78 سال تھی والدہ ماجدہ کی، سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہا۔ اور میں سمجھتا ہوں پہلا ٹریبیوٹ اور پہلا سلیوٹ ہمیں اس ماں کو کرنا چاہیے جس نے امت کو غوث اعظم دیا ہے، سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور امام علی مقام امام حسین کی اولاد تھیں، کہ رگوں میں حسینی خون تھا، یہ نہیں کہا بیٹا بوڑھی ماں کو، بیوہ ماں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو،
کہا بیٹا اگر نانا کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ، اور پیچھے کا فکر نہ کرنا، اب روز حشر ملاقات ہوگی۔ اللہ، اس جذبے اور اس شان اور اس کیفیت میں اپنے بڑے بیٹے کو روانہ، اور غوث پاک نے بھی پھر حق ادا کیا جی درویشوں کی تلاش میں بچپن سے نکلنے شروع ہو گئے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ آپ جب پوچھا کہ آپ ولی کب بنے، آپ کو کیسے پتا چلا، وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ کا جب بچپن کا معاملہ ہے تو آپ فرماتے کہ پہلی دفعہ مجھے جو ظاہر ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو اس وقت یہ تھا کہ میں باہر کھیتوں کی طرف نکلا تھا، اور وہاں جا کر میں ایک بیل جو ہے اس کے پیچھے تھا، تو اس نے جب منہ موڑ کے میری طرف انسانی آواز میں تکلم کیا، گفتگو کی، کہنے لگے عبدالقادر آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ کھیتوں کھلیانوں کی طرف رہیں اور ہماری طرف توجہ کریں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے اس کے بعد میں گھر میں واپس آیا، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، تو وہ دن حج کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات میری نگاہوں سے ہٹا دیے، اور میرے سامنے مکہ مکرمہ کا بیت اللہ شریف کا روشن ہو گیا، اور میں لوگوں کو حج کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اس چھوٹی عمر میں۔ اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ جو ہے آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام فاطمہ ہے، تو میں نے جہاں تک غور کیا کہ یہ لفظ فاطمہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ خیر و برکات رکھتا ہے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ یقیناً۔ اچھا جی، اس دور کے بھی اور بعد والے دور کے بھی تمام اولیاء کرام نے ان کا سکہ مانا ہے۔ وہ جو ارشاد آپ کا ہے کیا اولیاء کی گردن کے بارے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اچھا جی قبلہ غائی صاحب، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، اعلیٰ حضرت حضور کی ذات ببرکات آپ کی نعت میں کہتے ہیں، اور پھر جس وقت ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، تجھ سے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سبحان اللہ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ غائی صاحب، میں یہاں پہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ کچھ مماثلتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا فیض جو وہیں سے ملا ہے، سارا فیض جو وہاں سے وہ ملا یہ ہے۔ اگر ابتدا میں دیکھا جائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے 470، ٹھیک، اور اس سے لفظ عشق نکلتا ہے اچھا، علم الاعداد کی روشنی میں۔ ہاں آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس پہ، علم آپ اعداد کی جب نگاہ بھی آپ محبت ہے تو لفظ عشق بنتا ہے، اور آپ کی پوری جو عمر ہے وہ ہے 91 ایئرز، 91 سال، اس سے لفظ کمال ملتا ہے۔ سبحان اب اللہ، عشق اور کمال ان دونوں کے اعداد کو اکٹھا کریں، 450 کو اور 91 کو، تو یہ 561 بنتے ہیں، جو آپ کی تاریخ وفات ہے۔ یعنی عشق اور کمال اپنی انتہا کو پہنچ گیا، یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اچھا، دوسری آپ کی جو نسبت ہے حضور کی سیرت طیبہ سے، ابھی ایک پہلو جو بیان ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی لخت جگر نور نظر، آپ کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے والد گرامی کا نام ہے جناب سیدنا عبداللہ، ادھر آپ کے نانا جان کا نام ہے حضرت عبداللہ، ادھر حضور کریم آقا عبداللہ سومی، جی جی بالکل، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا نام ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت غوث پاک آپ کی پھپھی جان ہے، ان کا نام ہے حضرت عائشہ۔ اب ان کا بھی آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ سارے اہل محلہ آئے اور حضرت جناب عائشہ جو آپ کی پھپھی جان ہے حضرت غوث پاک کی، ان سے عرض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے جھاڑو دیا اپنے گھر میں، اور جھاڑو دے کے کہا یا اللہ انا کنستو وانت فرش علیہ، یا اللہ یہ کام میرے ذمہ تھا، میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب برسانا تیرا کام ہے۔ تو بس انہوں نے یہ بات کی، یہ دعا کی، تو اسی وقت چھم چھم بارش برسنے لگی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نجیب سارا خاندانی آپ کا مراد یہ ہے کہ اولیاء ہے، اولیاء ہے، اور پھر اس سے ننیال بھی، ددیال بھی، والدہ بھی، پھپھی بھی، خالائے بھی، سبھی۔ اور جو سیرت کا پہلو ہے وہ دوسرا جو مماثلت اور مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آپ کا ذکر خیر پہلے سے جاری تھا، کتابوں میں تھا، اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا ذکر خیر پہلے۔ ایک مثال آپ نے دی کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی، اور دوسرا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دور میں فرما دیا تھا
کہ 450 ہجری میں جا کے وہ ہستی طلوع ہوگی. آپ کی اور بھی بہت جنید ساری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بھی جنید بغدادی آپ نے بھی ان چیزوں کو بیان کر دیا. اسی طرح آپ کا اور حضرت غوث پاک کا جو وصف سخاوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں جو بھی گیا سرکار نے کبھی خالی نہیں. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. یہی صورتحال ہے. اور جب ادھر کوئی جاتا ہے، اگر کوئی چور بھی جاتا ہے نا تو آپ اس کو بھی خالی نہیں بھیجتے، ولایت کا کتب بنا کے آپ اس کو بھیجتے ہیں. وہ بھی تو فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سراغ ہے. جی جی جی، واہ واہ. فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں سراغ ہے، جو مال آتا ہے اسی وقت تقسیم کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح. بلکہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی میں کشتی کے ذریعے پار جانا چاہتا تھا اور ملا جو ہے وہ مجھے جانے نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ دو پہلے تو پھر میں جانے دوں گا. تو اسی وقت ایک آدمی آیا، اس نے 30 دینار پیش کیے تو آپ نے اس کو دے دیے فوراً. فرمایا جاؤ لے جاؤ اور کشتی والے سے جا کے کہہ دینا کہ جب بھی کوئی مسافر آئے اور وہ پار کرنا چاہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے پیسے مجھ سے آ کے لے لیا. واہ، دیکھیں جی سخاوت. اچھا ڈاکٹر تائم تنولی صاحب، قادری سلسلے کی کوئی جو خاص خصوصیات ہے وہ بھی بتائیں 2-4. حضور غوث ثقلین کا امتیاز اور حضور غوث ثقلین کی عظمت کہ آپ کی شخصیت کے اندر جو جامعیت ہے اور سیرت کے ساتھ جو آپ کی مناسبت ہے اور تعلق ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جس چیز کو اپنی دلیل بنایا وہ آپ کا صادق ہونا ہے، آپ کا امین ہونا ہے. یعنی آپ کا وہ وصف جس کو آپ کے مخالفین نے بھی آپ کی نبوت کے آغاز سے پہلے تسلیم کیا. حضور غوث ثقلین کا سفر ہی صدق سے ہو رہا ہے. ہاں، صادق و امین ہر ایک نے کہا ہے. علم کے لیے نکل رہے ہیں اور ماں بتا رہی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یعنی حضور غوث ثقلین کا جو کریکٹر بلڈنگ کا جو پورا ایک پیراڈائم ہے، جو پیٹرن ہے، آپ دیکھیں وہ صداقت پہ کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں زیادتی ہوگی اگر وہ قرآن حکیم کی آیت نہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا. بالکل، میں تمہارے درمیان ایک اپنی عمر اپنے آپ کو پیش کیا. یہ میری جو ہے وہ کیا ہے؟ ثبوت ہے پہلے. اور مخالفین نے کہا بالکل آپ سچے ہیں، آپ کی ہر بات سچ ہے. تو حضور غوث ثقلین کی جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، وہ بنیادی عنصر ہے، وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جس سے پورے کا پورا آگے سلسلہ قادریہ کا ایک جو ایڈیفس ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اب صدق ہے کیا؟ پورا محل کہہ دینا کھڑا، بالکل سمجھ نہیں آئے گی. بعض کا ہوتا ہے انگریزی خان لوگ نہیں ہوتے ناظرین. جی، تو غازی صاحب قبلہ صداقت ہے کیا؟ صداقت ظاہر و باطن، حقیقت اور اس کے اظہار میں کسی بعد کا نہ ہونا. ٹھیک، یعنی جو حقیقت ہے ویسے ہی آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک، ویسے ہی اس کو بیان کر رہے ہیں. طریقت کے سفر میں حضور غوث ثقلین نے جس طرح علم ظاہر اور باطن کو اکٹھا کیا، جیسے قصیدہ غوثیہ میں ابھی ہم نے سنا درست العلم تفسیر تو قطباً، تو علم ظاہر اور علم باطن بھی ہے کہ میں نے علم پڑھا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پہ جا پہنچا. یعنی علم ظاہر سے اور علم ظاہر کی جو کے حصول کا جو کمال ہے اس کے ذریعے سے آپ باطنی اسرار تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے ظاہری علوم جو تھے ان میں کمال حاصل کیا، پھر باطنی میں یا ساتھ یہ چلتا رہا. اچھا، دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ تربیت ہے، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کا امتیاز کیا ہے، آپ کا جو طریقہ تربیت ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو فکر ہے، انسان کا جو حال ہے، حضور غوث ثقلین کا ہاتھ اس کے اوپر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انسان کی انسانی نفسیات کی گہری ترین جو سطح وہاں تک آپ کی نظر ہے، آپ کا تصرف وہاں پہ ہے. یہ بات آپ نے مکمل کرنی ہے، مجھے بریک لینی ہے، میں بریک سے واپس آؤں گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانی نفسیات کی جتنی جہتیں ہیں ان سب پہ سید عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ ہے. ظاہر داروں کا انسان کے جسم پہ تصرف ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے. حضور غوث ثقلین کی انسانی احوال کی نبض پہ. واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کس درجہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق بزرگان دین کی نظر کا فیض ہے کہ یہ کتنی بڑی علمی محفل جو ہے جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جب غوث اعظم کا ذکر پاک ہو تو پھر آدمی کی جو خطائیں ہیں وہ بھی معاف ہوتی ہیں. ان برکت کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ڈاکٹر تنولی صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ہماری تاریخ جو ہے اسلام کی، اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسانی نفسیات کو، سیدنا علی اجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبدالقادر جیلانی، اور ان کے بعد پھر
خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ان کی جو انسانی نفسیات ہے، اس کے جتنے عوارض ہیں روح کے، ان پہ بھی بڑی نگاہ ہے۔ جی گائی صاحب، بالکل جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث ثقلین کی انسانی نفسیات پہ اتنی نظر اور انسانی احوال پہ اتنا تصرف تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے ہاں انسانی احوال اس طرح لٹکے ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کے گھروں میں کپڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ اللہ، آنے والے میں سے جس کو میں چاہوں جو حال پہنا دوں، چاہے تو توکل کا حال دے دوں، چاہوں تو تفویض کا حال دے دوں، چاہوں تو صبر کا حال دے دوں۔ غازی صاحب، یہ جتنے احوال ہیں، انسان کی روحانیت کی عظمت اسی کے ساتھ ہے۔ اور اس سے بڑی بات غازی صاحب یہ ہے کہ حضور غوث ثقلین کی عظمت یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں انسانی احوال کی اور انسانی کیفیات کی جن سے انسان بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان چیزوں کو آپ نے روحانی جو مراتب ہے ان کے حصول کا ان کو ذریعہ بنا دیا۔ میں ایک آپ کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انت الفاعل المنزہ عن الآفات یا مخلوقۃ مذللۃ تحت قدرتک تسلطھا علی من اردت تحت حکمتک۔ ہے اللہ، تو فاعل ہے، کرنے والا ہے، تو ہر طرح کی آفتوں کے اثر سے خود پاک ہے، کیونکہ یہ تیرے ماتحت ہیں اور تیری مخلوق ہیں۔ تو آفات کو مخلوقات پر اپنی حکمت کے تحت مسلط کرتا ہے۔ لہٰذا جب تو آفات کو کسی پہ مسلط کر تو ان آفات کو میرے احوال کی بہتری کا ذریعہ بنا دیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، اب خوف، مثلا خوف ایک چیز ہے غازی صاحب، خوف ہمیشہ انسان اس سے بچتا ہے، لیکن خوف اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے۔ ٹھیک، حضور غوث ثقلین نے آپ یہی کو کیا، ڈیولپ بھی کرتا ہے، آپ کو شخصیت ڈیولپ کی کرتا ہے، ڈیولپمنٹ میں ہے، آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی نے خوف کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے۔ جتنی ان کی ڈرونائی فلمیں ہیں دکھا دکھا کے انہوں نے خوف کے عنصر کو مسخ کر دیا اپنے سوسائٹی کے اندر۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں شر سے بچنے کے لیے جو طاقت تھی وہ طاقت کل ہو گئی ہے۔ ہمارے اہل روحانیت نے، ہمارے اہل جو تربیت ہیں، صوفیاء ہیں، ان میں سے بھی سرفراز غوث ثقلین ہیں، روحانی معالجین جو ہیں، غوث ثقلین نے ان کیفیات کو ایک انسٹرومنٹ بنایا ہے، ایک آلہ بنایا ہے شخصیت کو تراشنے کے لیے، شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا اس جب آپ علامہ کو دیکھتے ہیں تو علامہ کے ہاں نثر میں بھی حضور غوث ثقلین کا ذکر موجود ہے اور نظم میں بھی موجود ہے، نظم میں بھی موجود ہے۔ اب جیسے بال جبریل کی ایک نظم ہے اور حیران کن امر یہ ہے کہ اس نظم کا عنوان ہی خانقاہ ہے۔ اچھا، خانقاہ، علامہ فرماتے ہیں کہ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور مجھے آتا بھی نہیں سخن سازی کا فن، اچھا، کم بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئی یا گور کا۔ حضور غازی صاحب، ہماری پوری تاریخ تصوف میں کم بے اذن اللہ کا مجسم کون ہے؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ ہائے ہائے ہائے، مردے زندہ کم بے اذنی اللہ جی یحیی العظام وغیر رمیم، کھڑا ہو جا اس کے امر سے جس کی شان جو ہے کہ وہ مردہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ فرماتے تھے، اب دیکھیں علامہ نے وہی بات یہاں کہی۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قم باذن اللہ خانقاہ کا بنیادی خاصہ ہے، خانقاہ کا کردار۔ جس خانقاہ میں یہ نہیں ہے وہ خانقاہ کس بات کی؟ خانقاہ کی، وہ مجاور ہی رہ گئے، وہ خانقاہ کس بات کی؟ دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی کے نام علامہ کا ایک خط ہے جس میں علامہ فرماتے ہیں توحید کی تعلیم، قم باذن اللہ، دیکھیں توحید کی تعلیم شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ میں ہے جس میں میں بھی بیعت ہوں۔ دو باتیں علامہ نے اس خط میں، اور خط لکھ کس کو رہے ہیں؟ علامہ محمد اقبال قادری۔ کس کو لکھ رہے ہیں یہ خط؟ سید سلیمان ندوی جیسی صاحب علم شخصیت کو۔ دو باتیں فرما رہے ہیں، ایک یہ توحید کہاں سے ملتی ہے، حقیقی توحید شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاں سے ملتی ہے اور میرا خود سلسلہ وہی ہے۔ دوسری بات غازی صاحب، 28 جون 1916 کا علامہ کا ایک آرٹیکل ہے جو یہ آرٹیکل پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، جی مفتی فاروق القادری کو نیند نہ آنی شروع ہو جائے۔ مفتی صاحب، علمی آپ کی خدمات، فتح الغیب ہے، آپ کے خطبات ہیں، اب تو آپ کی ایک تفسیر بھی منظر عام پہ آ گئی۔ جی، تفسیر جیلانی کے نام سے آپ کے تفسیری فوائد کو جمع کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ تعلیمی، تدریسی اور علمی خدمات آپ کی دو حوالوں سے ہیں، ایک تو تحریری شکل میں جو آج موجود ہیں، دوسری آپ نے رجال پیدا فرمائے۔ آپ نے 40 سال تک تقریباً مدرسہ میں تشریف فرما ہو کر تدریس فرمائی، سبحان اللہ، اور آپ کے مدرسہ سے ہر سال تقریباً 3000 علماء باقاعدہ دستار فضیلت لے کر فراغت پاتے، اور اس طرح ہم اگر اس کا نتیجہ نکالیں تو 40 سال میں تقریباً کم و بیش
1,20,000 علماء تھے جنہوں نے براہ راست آپ سے اکتساب فیض کیا، اور دنیا بھر میں سلسلہ قادریہ کے پلیٹ فارم سے غوث اعظم کے فیضان کو اور علمی جواہر پاروں کو آپ نے عام کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری آپ کی مجلس میں سب ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہے کہ ایک وقت میں 70 ہزار سے زائد افراد موجود ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ غازی صاحب یہ بھی تھا کہ آپ کی بارگاہ سے علمی حوالے سے یہ لوگ تیار ہوئے، اور علم تصوف لینے والے بھی بہت بڑے دنیا بھر کے تمام اولیاء آپ سے اکتساب فیض کیا اور ولی بنے۔ مثلا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمہ اللہ نے آپ سے فیض حاصل کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے آپ سے فیض پایا، اور وہ اولیاء جو اس وقت وہاں موجود رہتے تھے جن میں علی بن حیتمی ہیں، دیگر شیخ ابو مدین مغربی رحمہ اللہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء وہاں موجود ہوتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ایک وصف بہت کامل تھا، وہ بچپن سے ہی غالب تھا۔ اچھا، شیخ اکبر بھی تو انہی کے فیض یافتہ نہیں تھے بعد میں؟ یعنی دور کا تو فرق ہے، لیکن وہ بھی ان سے بے متاثر بھی تھے اور روحانی فیض۔ آپ قطب الاقطاب ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے فیض کے بغیر کوئی ولی بن جائے۔ بہت اچھی، تو اس لیے مہر وہیں سے لگے گی، مہر وہیں سے لگے گی۔ آپ کی شخصیت میں غالب تھا ادب۔ اچھا، مثلا آپ بچپن میں جب مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں تو اس زمانے میں ایک بزرگ مشہور تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ رجال الغیب میں سے ہیں، کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی زیارت کی جائے۔ آپ بھی کافی عرصے سے غائب تھے ویسے، تو ہمارے لیے رجال الغیب میں سے وقتی رجال الغیب کیوں جی، آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، ان کی زیارت کیوں نہ کی جائے۔ تو آپ کے 2 کلاس فیلوز تھے، ان میں ابن سقا اور ابو اسرون، تینوں نے پرام بنایا۔ سیکھنے کی بات غازی صاحب یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آج ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، آج ذہنی اور فکری انتشار بہت بڑھ گیا ہے۔ کوئی شک، اولیاء کے ادب کے حوالے سے ذہن بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور لوگ طرح طرح مغالطوں میں شکار دین کا نام لے کے اولیاء کا ادب کم کیا گیا ہے، مطلب توحید کا نام لے کر اولیاء کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اولیاء کا ادب یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہی کرم اور قدرت کی مختلف نشانات ان کے ذاتوں میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ سارے لوگ اللہ سے ہی جوڑتے ہیں۔ وہی حدیث بخاری شریف کی، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں ان کے حواس میں اور ان کی ذات میں جلوہ فروز ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، علامہ شہزاد صاحب، غنیت الطالبین کے بارے میں تو بعض لوگوں کا خیال ہے آپ کی کتاب نہیں ہے، فتح الغیب تو ہے، اور وہ جو الفتح الربانی کیا ہے، فیوض یزدانی، کیا الفتح الربانی، الفتح الربانی، ان کے بارے میں تو ہے کہ یہ پکی ہے، لیکن سر الاسرار ہے، سر الاسرار اتنی سی کتاب ہے فتح الغیب، جی سمندر ہے، ایک سمندر ہے، بالکل۔ ہاں جی، آپ کی علمی حوالے سے ذرا 100 کتابوں کی اس وقت لسٹ بن چکی ہے، اچھا جی، جو موجود ہیں دنیا میں، موجود ہے دنیا میں، اور ان کی لسٹ پوری کی پوری جو ہے ہمارے محققین نے جمع کر دی، میرے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس کتنی ہے؟ 100 کی لسٹ، ان میں سے میرے پاس سمجھ لیں کہ 10-15 ہیں، ہاں میرے بھی اندازہ یہ 10 کے قریب تو ہیں، اور کچھ ہیں جو چھپی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اکثر جو ہیں بلکہ 60-70 وہ مخطوط مینوسکرپٹ شیپ میں پڑی ہوئی ہیں باہر۔ اچھا، وہی جو اقبال نے کہا تھا، جو دیکھیں ان کو یورپ میں 11ویں ہم دلا رہے ہیں، اور 11ویں والے کی کتابیں جو ہیں وہ غیروں نے سنبھالی۔ آج یہ کام کرنے کا غازی صاحب، یہ اصل یار تعارف تو بتاؤ، ہمارا غوث اعظم ہے کون؟ واہ، اچھا، جیسے مفتی صاحب نے جس دن 11ویں شریف کا ختم ہو اس دن ساتھ ان کی تعلیمات تقسیم ہو، آپ کی تعلیمات جائیں، آپ کا ایک مقالہ چلا جائے۔ بہت اچھے غازی صاحب میرے ساتھ ایسے ایسے تلخ تجربے ہو چکے، اچھے اہل علم بیٹھے تھے، کہا کوئی ماہانہ نشست رکھی جائے اور پہلا ٹاپک توحید ہو، تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اس میں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی فتوح الغیب شریف کا درس دیں گے، اس سے شروع کر دیتے ہیں، تو آپس میں ہی سمجھنا۔ تو وہ حضرات کہنے لگے کہ جناب یہ تو توحید سمجھ کسے آئے گی؟ صرف ایک فکرہ، فتح الغیب کا ایک فکرہ میں آپ کی اجازت، جی بسم اللہ۔
کہ ساری دنیا چاہے اے انسان اللہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچتا، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں پہنچاتا، اس سے بڑی توحید کا درس کون سا ہو سکتا؟ کیا بات ہے. میں کہتا ہوں غازی صاحب اگر ایک لفظ میں غوث پاک کو سمیٹنا ہونا کل ان کی ساری تو توحید ہے. سبحان اللہ. آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے جیسے کہا نا پروفیسر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے کچھ خاص جملے ارشاد، آپ کے 13 صاحبزادے کھڑے تھے جید خلفاء آپ کی چارپائی کے پاس، اور کہا حضور ہمیں کوئی نصیحت وصیت فرما دیجئے. فرمایا علیکم بالتوحید علیکم بالتوحید علیکم بالتوحید. ہائے ہائے ہائے. ہم 11ویں والے غوث پاک کے ماننے والے ہوں، لوگ ہم سے آ کے توحید سیکھیں. واہ واہ. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد ان سے بڑا کون توحید کا جاننے والا؟ شیخ جیلانی رضی اللہ عنہ کی کل زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے. 40 سال آپ نے قرآن کا درس دیا ہے، جسے ہم نے 11ویں بنایا ہوا. ابن تیمیہ جس کو بطور ان کے دشمن یا مخالف کے پیش کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی کرامات جو ہیں وہ تواتر سے ثابت ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لنگر میں دمشق سے باقاعدہ عرس میں حصہ بھیجا کرتے تھے. اور ایک واسطے سے وہ خلیفہ ہیں قادری سلسلے کے، امام موفق الدین ابن قدامہ کی وساطت سے. اس پہ لکھیں یار، غوث پاک کے خلیفہ ہیں علامہ، اس پہ لکھو. جو فقہ حنبلی کے جید امام ہیں اس وقت، صاحب المغنی، پورے عالم عرب میں خاص طور پہ اور سعودی عرب میں یہ کتاب جو ہے اس کو بخاری شریف جیسا سٹیٹس حاصل ہے عقائد میں. اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے استاد ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابو عباس احمد ابن تیمیہ الحرانی، یہ ایک واسطے سے غوث پاک کے مرید ہیں اور صاحب خرقہ ہیں سلسلہ قادریہ میں. اچھا. اور علامہ ابن جوزی جو حنبلیوں کے امام غوث پاک کے معاصر ہیں، جن کی کتاب لوگ آج بھی، صاحب کتاب طائب ہو چکا، رجوع کر چکا، لوگ ان کی کتاب تلبیس ابلیس چھاپ کے اور اس کی تشہیر کر رہے ہیں. اور اس چیز کو جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ جھوٹی، جعلی اور مصنوعی توحید کی آڑ میں اصل اہل توحید ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنہوں نے پیر نصیر گولڑے والے کہتے تھے میں نے توحید سیکھی غوث پاک سے ہے، کوئی شک نہیں لا رہا. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی ممبروں پہ تو لوگ پریشان ہو گئے. میں کہتا ہوں حضور غوث پاک کو اگر واقعی کسی نے سمجھنا ہے تو پھر توحید کے آئینے میں ہمیں جھانکنا ہوگا. حضور شہنشاہ بغداد فرمایا کرتے تھے ممبر پہ جو آپ کا سٹائل تھا قاضی صاحب، کل امت کے ائمہ ایک طرف اور غوث پاک کا جو انداز واعظ تھا وہ کیا بات ہے. دیکھا ہوگا خطیب اور واعظ کہتا ہے حضرات محترم سامعین گرامی قدر، حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی فرماتے یا موت القلوب، اے مردہ دلو، اے غافلو، اے دنیا دارو، اے بھٹکے ہو. یہ توحید والا جو موحد اعظم ہے یہ اس کا سٹائل، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اور اس دوران آپ نے ایک موقع آیا پڑھا، آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس آیت پہ آپ درس دے رہے تھے استقامت پر. چھت سے سانپ گرا غوث پاک کی جھولی میں، زہریلا سانپ، مجمع دیکھ رہا ہے بڑا، اور پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا آپ کی مجلس میں، ایک دوسرے کے سانس چلنے کی آواز لوگ سنتے تھے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہیبت کے عالم میں کہ غوث پاک واز کر رہے ہیں، سانپ آ گیا ہے. وہ سانپ ادھر سے آیا، اس بازو میں گیا اور یہ گردن کے گرد لپٹ گیا. قاضی صاحب خطیب واز کر رہا ہے، اس کی گردن کے گرد سانپ لپٹ گیا ہے اور اس کے جسم میں جنبش نہیں ہوئی. جاری رکھا، اسی کیفیت پہ جاری رکھا. پھر وہ سانپ نکلا اور اس والے بازو سے آستین سے نکل کے وہ رخصت ہو گیا. لوگوں نے جب واز ختم ہوا پوچھا، فرمایا میں نے نہیں چاہا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف ہو جائے. یہ ہے جی توحید، استقامت کی بات کر رہا. جی بالکل صاحب. اسی آپ دیکھیں شروع میں فتح الغیب کے آپ یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں تو ایک آپ نے اہل علم کو اور تمام لوگوں کو نصیحت فرمایا جب دنیا والوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے اپنی ذاتی جد و جہد کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ مصیبت نہ ٹلے تو پھر حکمران جو ہیں پھر ان کے در پہ جاتے ہیں. پھر اگر وہاں سے بھی ان کی مصیبت جو ہے وہ حل نہ ہو تو پھر بارگاہ رب العزت میں رجوع کرتے ہیں. تو جس بارگاہ میں آخر میں آنا تھا یہاں پہلے آنا چاہیے تھا. واہ 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 واہ. جہاں لیٹ جا کے پہنچے ہیں تو فرمایا وہاں سے مشکلیں نہیں، پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو بارگاہ رب العزت سے پھر آواز آتی ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا. اچھا وہ بھی تو ہے نا کہ حکمرانوں کو آپ حکم جاری کرتے تھے کہ عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. جی بالکل. آپ جمعۃ المبارکہ خطبہ دے رہے ہیں اور پتہ چلا قاضی ابو سعید جو ہے وہ
لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا اے حکمران وقت جو وہاں کا المستنجد باللہ تھا اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تیرا ایک قاضی جو ہے وہ اظلم الظالمین ہے، وہ مخلوق خدا پہ ظلم کر رہا ہے اور تو قیامت والے دن بارگاہ رب العزت میں کیا جواب دے گا؟ اسی وقت وہ کانپنے لگا اور اسی وقت اس نے معزول کیا۔ قبلہ غازی صاحب جس وقت اس نے وہ تھیلیاں بھیجی تھیں درموں کی بھر کے 10 غلام بھیجے تو کہا جی یہ قبول کر لیجئے، تو آپ نے دونوں ایک دائیں ایک بائیں اس طرح پکڑ کے جب نچوڑا تو ان سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلا تو وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تیری کسی نسبت کا مجھے حیا نہ ہوتا تو یہ خون چلتا چلتا تیرے محلات کو بہا کے لے جاتا۔ اس سے غازی صاحب علماء اور پیروں کے سیاست میں کردار کا تعین بھی ہوتا ہے۔ جی 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 بالکل، جا کے ان کے قدموں میں نہیں بیٹھتے حکمرانوں کے، نہیں جب آپ ان سے جب گاڑیاں مانگیں گے ان کے آپ دریوزہ گری کریں گے، ان کے قدموں میں آپ بیٹھیں گے جا کے، پھر حق کی بات کیسے غازی صاحب غوث پاک کا جو خط جاتا تھا نا، یہ عجیب تاریخی واقعہ ہے کہ خلیفہ جو ہے نا اس کی شکایت دربار غوثیہ میں آتی تھی۔ واہ، اچھا جی، دنیا جہان کی شکایتیں خلیفہ کے دربار میں جاتی تھی اور خلیفہ کی شکایت بارگاہ غوثیت میں آتی ہے، پھر آپ حکم جاری کرتے تھے، خط لکھواتے۔ 5 عباسی خلفاء کا دور آپ نے گزارا ہے اور 5 کے گریبان میں ہاتھ رکھا ہے ہمیشہ۔ وہ آئے ہیں جب آئے ہیں نہیں، اور آپ اٹھ کے اندر چلے جاتے تھے، جب وہ بیٹھ جاتے تو وہ بیٹھ جاتے، پھر آتے وہ اٹھتا آپ کے لیے، نہ کہ وہ آئے تو مجھے اٹھنا پڑے۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ حکمران جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اور وقت کے عالم یا پیر جو ہیں وہ آ کے قدموں میں بیٹھے وہ تو اجماع امت ہے، اولیاء کا صوفیاء کا اس پہ اجماع ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر۔ اچھا، بدترین صوفی درویش عالم مولوی وہ ہے جو حاکم کے دروازے پہ ہو، بدترین ہے، بدترین، اور بہترین حاکم اور امیر وہ ہے جو فقیر کے در پہ آئے، فقیر کے در پہ تو ولیوں نے یہ سکھایا، حضور غوث پاک اور سب کا یہ معمول رہا۔ کلندر ایک مائی آ گئی نا خلجی کی شکایت لے کے، تو آپ نے اسی پرچی کے پیچھے لکھا، فرمایا فوراً اس اماں کی بات کو پورا کر، اس کی حاجت کو، ورنہ صبح تخت پہ کسی اور کو بٹھا دیں گے۔ تو حضور غوث پاک کا جب خط جاتا تھا، عباسی خلیفہ کا عمل دیکھیے کیا ہے۔ اچھا جی ایک بات صاحب، عباسی خلیفہ اس خط کو سر پہ رکھتا تھا اور ننگے پاؤں ادب سے کہتا تھا بے شک شیخ نے سچ فرمایا، اور فوراً آپ کے حکم کی تعمیر۔ بعد والے بھی کرتے تھے، علامہ برکاتی، یہ خواجہ نظام پاک کے دور میں بھی، ہنوز دلی دور است، حکومت بدلی یا نہیں بدلی؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو تصرف دیا ہوا ہے جو واقعتاً اولیاء ہیں۔ وہ کیا آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کے قلوب میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو جس طرح آپ چاہتے ہو اسی طرح آپ پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ یہ اس ضمن میں اگر میں یہ بیان کروں جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ جو ہے وہ اٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اندر 300 نقبا ہوتے ہیں، اچھا ان کو پیش کیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد 70 نجبا ہوتے ہیں، وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر نہ ہو تو 40 بدلا ہوتے ہیں ابدال، ان کو پیش کیا جاتا ہے، پھر بھی نہ ہو تو پھر 7 اخیار ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے، اگر ان سے بھی نہ ہو تو پھر 4 امد ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو ایک غوث ہوتا ہے جسے پیش کیا جاتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک ہر دور میں غوث ہوتا ہے تو پھر سب غوثوں کو جمع کریں تو پھر حضور غوث اعظم بنتے ہیں۔ تو یہ اگر میں یہ عرض کروں کہ ولایت کی جتنی اقسام اور جتنے درجات ہیں وہ سب غوث الاعظم کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیکھیں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جانے لگے تو اس وقت جو ہے جب آپ نے قدم مبارک براق پہ رکھا تھا تو آپ کے قدم مبارک کے نیچے حضور غوث الثقلین کی روح متشکل ہو کر حاضر ہو گئی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ روح مبارک حاضر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور اپنے براق پہ سوار ہوئے۔ اب یہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ سب اولیاء کی گردن پہ میرا قدم، اور یہی سرکار کا قدم میرے اوپر اور میرا قدم پھر اور یہ آپ کی ولایت کی نشانی تھی، حضور کی نبوت کی نشانی مہر نبوت تھی، اور آپ کے ولیوں کے سردار ہونے کی علامت جو ہے وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان تھی، نشان بھی تھا، جی بالکل نشان تھا۔ اور یہ اسی موقع پر ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں غوث پاک کا تعارف عرض کیا۔
اچھا جس کا آنے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سید الملائکہ حضور کی خدمت میں تعارف پیش کرتے ہوں تو آنے سے پہلے تو اللہ نے اتنے مراتب عطا کر دیے آپ کو، تو جب آ گئے تو پھر کتنی بہار ہو. آپ مزید اس پہ دیکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان عطا کی تھی کہ لوگوں کے دلوں پہ بھی آپ کی بیعت نظر ہوتی تھی، حکومت تھی دلوں پہ بھی. ابو بکر عماد ایک محدث تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اصول دین کچھ پڑھے، اس میں مجھے کچھ شکوک و شبہات ہوئے کہ ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے کیسا نہیں رکھنا چاہیے. کہتے میں نے سنا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ وہ ولی کامل ہیں جن کی نگاہیں دلوں پر بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں میں آ گیا، دل میں یہ سوال تھا، آپ کی مجلس میں آیا، آپ بیان کر رہے تھے، تو جیسے ہی میں حاضر ہوا آپ نے بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارا عقیدہ شک میں پڑنے والی کوئی بات نہیں، وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا ہے اور جو صحابہ اکرام کا. سبحان اللہ سبحان. ابو بکر عماد کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ویسے اتفاقاً بات ان کے منہ سے نکل گئی ہوگی. جیسے ہی میں نے یہ سوچا تو آپ نے میری طرف اپنا چہرہ گھمایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے وہی جملہ دہرا دیا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ. کہتے ہیں میرے دل میں پھر یہ آیا کہ خطیب بیان کرتے ہوئے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، نگاہیں گھماتا ہے، اتفاقاً میری طرف نظر ہو گئی ہوگی. تو پھر جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ابو بکر عماد میں تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ. اور دوسری بات اگر تم نے اور بھی شک دور کروانا تو جا اپنے گھر میں، تیرا باپ کہیں گیا ہوا تھا، وہ تیرا باپ گھر میں آ چکا ہے. تو کہتے ہیں میں گھر میں آیا تو میرے ابا جی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. آپ جی ذرا حافظ بابر صاحب سے منقبت سن لیں. جی حافظ صاحب، منقبت بارگاہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ہرے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے. جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے. محشر میں وہی غازائے انوار بنے گی، مٹی تیرے کوچے کی جو چہرے پہ ملی ہے، مٹی
کی جو چہرے پہ ملی ہے، میں کا ہوں تا حشر نصیر کا رہوں گا، صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے، صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ایک دن خلیفہ وقت آتا ہے اور آ کہتا ہے جی میں نے آپ کی کرامات کا بہت شعرہ سنا ہے، لیکن حضرت اگر گستاخی معاف ہو تو میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی پھل کھلائیں ایسا جو بے موسم کا پھل ہو۔ تو سیب کا موسم نہیں تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ اپنا ہوا میں بلند کیا، 2 سیب پکڑے، ایک آپ نے خلیفہ وقت کو دیا اور ایک خود آپ نے اس کو کاٹا سیب کو۔ تو جو سیدنا عبدالقادر جیلانی نے سیب کاٹا اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب خلیفہ وقت نے وہ سیب کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے اور اس میں سے بو آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا، سیب تو دونوں ایک ہی جگہ سے آپ کے ہاتھ میں آئے اور میرے میں کیڑے نکل آئے، آپ میں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے بندے کا ہاتھ لگا تھا، اس میں خوشبو آنی شروع ہو گئی، اور ظلم والا ہاتھ تمہارا لگا تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ کہ جب حکمران جو ہیں وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خزانہ لوگوں کا جو ہے لوٹ کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، تو پھر برکات اٹھ جاتی ہیں اس معاشرے سے، یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر سیدنا عبدالقادر جیلانی حکمرانوں کی بھی تربیت فرمائی۔ یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کارنامے ہیں یہ بھی سیدنا عبدالقادر جیلانی کا فیض صحبت ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اتنا عظیم سپہ سالار، ہماری تاریخ کا روشن باب، وہ بھی یہیں سے فیض یافتہ تھا۔ تو وہ لوگ وہ تھے جن کے دربار میں بادشاہ کے ولی بن جاتے تھے۔ اب جو اپنے آپ کو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو ولی اور پیر کہتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں جا کے وہ کیڑے والے سیب کھاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ بات ہوئی ہے؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں غازی صاحب، یہ ساری پیچیدگیاں اور قباحتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم طریقت کی روح شریعت مطہرہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی حضور سیدی غوث الاعظم کے چند ایک فرامین میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آپ ارشاد فرماتے تر الی الحق بجناحی الکتاب والسنہ، کہ تم کتاب و سنت کے پروں کے ساتھ حق کی طرف پرواز کرو۔ واہ، کتاب و سنت کے کتاب و سنت کے پروں کے ساتھ، یعنی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سفر نہیں کر سکتا اور حق راستے کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اخرجوا الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم، فرمایا اپنے دل سے دنیا کو نکال کر ہاتھ میں تھام لو، پھر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے پائے گی۔ واہ، آپ کا فرمان ہے کونوا بوابین علی باب قلوبکم، فرمایا اپنے دل کے دروازے پر چوکیدار بن کے بیٹھ جاؤ، واہ واہ، جو اپنے دل کے اللہ دروازے۔ چاہتا ہے اس کو اندر جانے دو اور جو اللہ روکتا ہے اس کو جانے سے روک لو، واہ خواہش کو باہر نکال دو واہ واہ، تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا فرمان ہے کہ الاسم الاعظم، لوگ پوچھتے ہیں اسم اعظم کیا ہے، جس کو پڑھا جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اسم اعظم یہ ہے ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوا، کہ جب تم اپنی زبان سے کہے اللہ تو اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، واہ واہ، صرف اللہ ہی ہو۔ سبحان ایک بڑا اہم فرمان جو تمام صالحین امت اور اولیاء اللہ کا معمول اور عادت کریمہ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فتشت الاعمال کلہا، میں نے تمام اعمال کے بارے میں بڑی تفتیش کی کہ اللہ کے زیادہ قرب کرنے والا کون سا عمل ہے؟ مقرب کرنے والا عمل کون سا ہے؟
تو فرماتے ہیں فما وجدت فیہا افضل من اطعام الطعام، فرماتے ہیں ان تمام اعمال میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل صالح نہیں پایا. اور آج بھی، اور جو بھوکوں کا بھی سب بھوکا کر دے لوگوں کو، اچھے بھلے کھاتے پیتے جو کچھ ہے وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لے، سب لوٹ لے. اور اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ملک جب دولت لوٹی جاتی ہے وہ مفلوق الحال ہو جاتے ہیں. آخر میں جی علامہ برکاتی صاحب، یہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ غوث کا جو لفظ ہے یہ کسی شخص کے لیے بولنا، اس کا مطلب مشکل کشا بھی تو ہے نا ایک معنوں میں، تو یہ تو شرک کے زمرے میں نہیں آ جائے گا؟ اس بارے میں یہ جو سوچ ہے کہ یہ لفظ شرک میں آتا ہے، اس سوچ کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا، یہ تو قدیم لوگوں نے استعمال کیا اس کو. جی یہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو ہے نا درد شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ کہیں بھی نہیں تھا. اچھا، اگر ہم اس کی تائید میں احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو وہاں پر ہمیں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ملتا ہے. اچھا جی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ویسے تو جو 99 نام ہیں ان میں لفظ غوث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیں تو فریاد رس، کسی کی مشکل کشائی کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کو اس طرح ظاہر نہیں کرتا کہ فرشتے آئیں گے اور تمہاری مشکل کشائی کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ہی مشکل کشائی فرماتا ہے. اس میں ملائکہ بھی تو آتے ہیں. ملائکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان اس بارے میں موجود ہے جو موجم طبرانی کے اندر امام طبرانی نے روایت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا تم میں سے کسی آدمی کو مدد کی ضرورت ہو کسی سے، اور وہ ایسی جگہ پر ہو لیس لہا انیس، جہاں پر اس کا کوئی بھی حامی اور غمخوار مددگار نہ ہو، تو فلیقل، چاہیے کہ وہ نہ دے، آواز اونچی آواز میں کہے یا عباد اللہ اغیثونی. اچھا، یہ طبرانی کے لفظ ہیں. حضور فرما رہے ہیں یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو. اغیثونی مادہ مجرد غوث ہے. اے اللہ کے بندوں میرے غوث بنو. او سبحان اللہ. اے اللہ کے بندوں میرے غوث بنو. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ تمہاری وہاں پر مدد فرمائیں. سبحان اللہ. تو یہ اچھا وہ بھی ہے نا کہ جنگل میں تم ہو تو کہو وہ اعینونی یا عباد اللہ، وہ الگ ہیں. اور یہ میں نے جو موجم طبرانی کا کہا ہے اس میں اغیثونی براہ راست یہ الفاظ موجود. مزید ہم آگے دیکھتے ہیں. امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت جب آئیں گے تو ندا دی جائے گی اتاکم الغوث. اتاکم الغوث، لوگوں تمہارے غوث آ گئے، لوگوں تمہارے غوث آ گئے. اب یہ تمام روایات جو ہیں وہ تائید کر رہی ہیں. مزید دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے. مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ مصر کے اندر مال و غلہ کی بہت فراوانی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والی مصر حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا اور وہاں پر آپ نے فرمایا افاترانی حالکن ومن قبلی، تو دیکھتا نہیں رہا کہ میں ہلاکت میں اور جو میرے پاس ہیں وہ بھی ہلاکت میں، وانت تعیش، اور تو زندگی بسر کر رہا ہے مال کے ساتھ اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی مال کے ساتھ، تو کیا میری مدد نہیں کرو گے؟ وہاں 3 مرتبہ فرمایا فیا غوثا ہو یا غوثا ہو یا غوثا ہو. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عمر فاروق اونچی آواز میں بول بول کے لکھوا بھی رہے ہیں اور وہ خط جا رہا ہے. اور جب پہنچا حضرت عمر بن عاص کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یا غوثا کہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری ابھی مصر سے نکلا. اللہ اکبر. تو یہ جملے جو ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ استعمال فرما رہے ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں. آپ مزید دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک اور مقام پر فرمانا. علامہ میرے پاس گولڈ میڈل ہوتا نا آج تو میں اسی وقت تمہارے گلے میں پہنا ہوں. ایک کے بعد دوسری ایگزامپل ایسی خوبصورت کوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی تنگ کرے، اس کا مال لوٹ لے یا کچھ اور مسئلہ اس کو ہو جائے تو اس وقت اس پہ لازم ہے، میں کہتا ہوں آپ فرما رہے ہیں کہ تستغیث بالمسلمین. یہاں پر تستغیث غوث ہی مادہ مجرد ہے کہ پھر تم مسلمانوں کو غوث سمجھ کے ان سے مدد طلب کرو. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم عطا فرما رہے ہیں. جی اب تو میرے خیال ہے آل ڈاؤٹس اور وہ جو ہوتے ہیں نا کاب ویبز ان دا مائنڈ
وہ سارے کلیئر ہو ایسا ہے کہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا تو کم علمی کی وجہ سے یا بد علمی سے ہوتے ہیں. علم مسائل کو ختم کرتا ہے. کیا ٹرم یوز کر دیا آپ نے. بھائی صاحب علم ایک روشنی ہے اور روشنی کو دبایا نہیں جا سکتا. اب روشنی ہے کے ساتھ ساتھ بد علمی یہ بھی جمع فرمایا. یہ نہیں ٹرم. بھائی صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر میں روشنی پہ پاؤں رکھوں گا تو اندھیرا پاؤں کے نیچے ہوگا, اوپر نہیں ہوگا. روشنی پہ کبھی اندھیرا غالب نہیں آ سکتا. کم علمی اور بد علمی اندھیرا ہے, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب مسئلہ ہے پھر علم نہیں ہے. تو ماشاءاللہ حضرت علامہ نے بڑے پیارے دلائل دیکھے, بڑے اچھے انداز سے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا. ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں. الحمدللہ. اب اس کے بعد تنولی صاحب کو میں یاد دلا دوں, علامہ نے بھی اس کی تائید کی ہے, علامہ اقبال نے. اچھا وہ بتا کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. بلکہ یہاں تک جی خدائے لم یزل کا دست قدرت. دیکھیں علامہ کا ایک بڑا پیارا مصرع علامہ کہتا ہے, اے خضر دستے کے آبد سر گزشت, اے خضر آئیں ہمیں اپنا ہاتھ دے, ہم نکلیں پانی سر سے گزرا جا رہا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ اہل قادری جو ہیں, قادری جو ہیں, اس میں کبھی نہیں گزرے. علامہ اقبال قادری ہیں. تو غازی صاحب قبلہ ذکر ہو رہا تھا حضور غوث ثقلین کے امتیازات کا, سلسلہ قادریہ کے طریقہ تربیت کا. جیسے ابھی ڈسکشن ہوئی کہ اگر آپ حضور غوث ثقلین کی جو اعتقادی سطح پہ تعلیمات ہیں ان کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ توحید ہے. ٹھیک ہے. بعین ہی جب آپ حضور غوث ثقلین کی تعلیمات کو عملی سطح پہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ اخلاص ہے. سبحان اللہ. اخلاص جس انتہا پہ حضور غوث ثقلین کے ہاں نظر آتا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, حضور غوث ثقلین کی ایک دعا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اللہم کمل اوقاتی, عرض کرتے ہیں اللہم کمل اوقاتی وتمم آناتی بحیث ہو تو خالص ہو ہن تشویشات خطراتی و وساوس خناسی. سبحان اللہ. اب اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, جو رہتا تو افکار کی دنیا سے گزر جا, پوشیدہ اس باہر میں ہیں لاکھوں جزیرے, کھل سکتے نہیں اس کلزم پوشیدہ کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. ایک حضور غوث ثقلین یہاں انسانی شعور کو اور انسانی فکر کو ضرب کلیمی سے چیر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ میرے وقت کو مکمل کر دے, میری ہر آن کو مکمل کر دے. غازی صاحب دیکھیں ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق بندگی وقتی ہے, کلی نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کے وقت کا ایک بہت تھوڑا حصہ خدا کو دیا ہے. ٹھیک. حضور غوث ثقلین یہ فرما رہے ہیں, میرے اللہ میں تیرے ساتھ اس طرح جڑنا چاہتا ہوں کہ میرا جو لمحہ اور وقت کا جو نینو سیکنڈ ہے نا, کروڑواں اربواں کھربواں حصہ بھی, اس کو بھی اتنا پاک کر دے اس میں کوئی تشویش نہ ہو, میرے کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی وسوسہ نہ ہو. میں تیرے ساتھ ایسے جڑوں کہ میری سوچ فکر پورے اخلاص کے ساتھ کوئی وسوسہ بھی نہ رہے. کوئی اب وہ حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, آپ فرماتے ہیں دین اخلاص کا نام ہے, دین اخلاص کا نام ہے. اچھا غازی صاحب, اب اخلاص کی عملی شکل کیا ہوگی وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا غازی صاحب. یہ جو پودے ہوتے ہیں, سائنس کا عام اسٹوڈنٹ بھی اس کو سمجھتا ہے. اب دیکھیں پودا کھڑا ہے, پانی کبھی اوپر نہیں چڑھتا, پانی ہمیشہ نیچے گرتا ہے. پانی پتوں تک کیسے پہنچتا ہے, اس کو سائنس میں کہتے ہیں کیپلری ایکشن. کیپلری ایکشن کا مطلب یہ ہے جب کیپلری جیسے چھوٹی رگوں کو بھی کیپلری وینز کہتے ہیں. اچھا کیپلری ایکشن یہ ہوتا ہے غازی صاحب, جب آپ کسی چیز کو اوپر کھینچتے ہیں نا, اگر اس میں بلبلہ نہ ہو, خلا نہ ہو, تو اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. جب انسان کی سوچ کے اندر شک کا خلا نہیں ہوتا تو فیضان خداوند رکتا نہیں ہے. حضور غوث ثقلین یہ فرما رہے ہیں, اے میرے رب میں تیرے ساتھ ایک ایسا تعلق چاہتا ہوں کہ میری سوچ کی جو روح ہے تیرے ساتھ, میری فکر کی. غازی صاحب عمل وقتی چیز ہوتی ہے, سوچ دائمی ہے, یہ ابدی ہے. اور یہ بعض اوقات اب دیکھیں عربی زبان میں اس کو خیال کہتے ہیں. خیال خیل سے ہے, خیال گھوڑا ہوتا ہے. انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہو تو منزل پہ پہنچتا ہے, اور گھوڑا انسان پہ سوار ہو جائے تو انسان ہاسپٹل پہنچتا ہے, گھر نہیں پہنچتا. صوفی کا کام یہ ہے, وہ آپ کے خیال کو خیال ایسا بناتا ہے کہ آپ اس پہ مسلط ہو جائیں. اور غوث ثقلین فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا مجھے اپنے خیال پہ وہ تصرف دے کہ شک کے سارے بلبلے اور خلا ختم ہو جائیں. یعنی صوفی کا کام بھی ہوتا ہے, ولی کا کام, کہ وہ آپ کے ظاہری اعمال نہیں, وہ آپ کی سوچ اور فکر کو بھی بدلتا ہے. اب یہ امتیاز ہے غوث ثقلین کا. اب بقیہ جگہ دیکھیں آپ کے ظاہری اعمال سے معاملہ شروع ہو رہا ہے, یہاں معاملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, باطن سے. اب فتوح الغیب کو اٹھائیں, اب الفتح ربانی کو اٹھائیں, پہلا درس, پہلا مقالہ 3 چیزوں کا نام ہے. فرماتے ہیں میرے لیے اپنے سالک, میرے پاس اپنے سالک کے لیے صرف 3 نکات ہیں. کیا؟ اوامر کی پابندی کرے,
نواہی سے بچے اور رضا بالقضاء پہ قائم ہو جائے۔ واہ واہ اب رضا بالقضاء پہ قائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے خیال کو خدا کے سپرد کر دوں، واہ، ہر شے اس کے سپرد، سب کچھ اس کے سپرد کر دوں، واہ واہ، اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو نعمت اور اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھو۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی، سبحان سب کچھ ادھر ہی۔ یہ وہ مقام ہے جسے صوفی کہتے ہیں فنا فی اللہ، سبحان اللہ، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ واہ، اچھا چلو ایک بات آ گئی، یہ کلندر کیا ہوتا ہے؟ ابو الوقت، ایک ہوتا ہے ابن الوقت، ایک ہوتا ہے ابو الوقت۔ جو کلندر ہوتا ہے وہ ابو الوقت ہوتا ہے۔ یہ کلندر ہوتا کیا ہے؟ کلندر صوفی یہاں ہمارے یہاں تو لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کلندر وہ ہے نماز روزہ جی نہیں کسی قسم کا نہیں، اچھا چلیں، ننگا ہو آپ نے بات چھیڑ دی۔ ہاں حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی، یہ ایک واسطے سے غوث پاک کے مرید اور فیض یافتہ، ٹھیک ہے، حضرت شیخ شہاب الدین کے، اور جو ہمارے مشہور کلندر بزرگ حضرت سید عثمان مروندی، سید عثمان لال شہباز کلندر، جن کو لوگ لال شہباز کلندر، ان کے ماں باپ نے ان کا نام عثمان رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا اصل نام عثمانی ہے، اور وہ سید ہیں، امام علی رضا کی اولاد ہیں، آذربائیجان سے آئے تھے اور سہروردی ہیں، اور اتنا بڑا سکولر آدمی تھا غازی صاحب سید عثمان مروندی، جن کی لکھی ہوئی کتابیں ٹیکسٹ بکس کا درجہ رکھتی تھیں، اور بہاء الدین زکریا یونیورسٹی اس وقت کی جامعہ بہاء الدین، خواجہ بہاء الدین زکریا کا جامعہ، اس میں وہ کتابیں شامل نصاب تھیں، اور آپ خود اس میں پڑھاتے تھے۔ اب دیکھ لیں اپنا ہمارا آپ کا بنایا ہوا خود ساختہ کلندر کہاں ہے، اور اصل سید عثمان مروندی لال شہباز کلندر جو طریقت کے 4 یاروں میں سے ایک ہے، اس کا مقام کیا تھا۔ میں ایک اور غلط سے بتا دوں، غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید جاہل نہیں ہو سکتا، اچھا جی کمال ہے، میرا مرید بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، فتوے کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، اس کو وہ جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ کا رائٹ نہیں رکھتا۔ اس پہ آپ کا شعر ہے، اور اپنے امام والا قول ہے، امام احمد بن حنبل والا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، انہوں نے اس حدیث صحیح سے استدلال کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور غوث پاک نے حنبلیوں والا اس پہ سخت فتویٰ دیا، جو 11ویں کھانے والے اور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کی اصل حیثیت کو جانیں۔ غوث پاک کوئی حجرے میں بیٹھا ہوا درویش فقیر نہیں ہے، غوث پاک نے 40 سال فقیہانہ گزارے ہیں، متسلب فقیہ۔ یہ جو باتیں، یہ جو عشاء کی نماز سے صبح، عشاء کے فجر کی نماز پڑھنے والے، باوضو رہنے والے، صاحب تقویٰ، 13 سبق مفتی صاحب نے ذکر کیا، 13 سبق اشراق سے ظہر آپ خود پڑھاتے تھے۔ غازی صاحب روئے زمین پہ میرے علم میں نہیں، آپ کے شاید کوئی سکولر الازہر سے ہارورڈ تک کوئی ایسا پروفیسر، کوئی جینیس جو روزانہ 13 مختلف سبجیکٹ پڑھائے، 13 علوم، فجر سے عصر تک، ظہر تک، وہ صرف شہنشاہ بغداد غوث پاک کی ذات ہے۔ اور تلبیس ابلیس کے مصنف علامہ ابن جوزی، جن کا خیال تھا کہ صوفی ہوتا ہی جاہل ہے، اور وہ مانتے ہی نہیں تھے صوفیوں کو، اور بہت بڑے امام تھے، ایک غوث پاک کا مرید تھا اور ان کا شاگرد تھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے استاد محترم سے کہا، حضور آپ صوفیوں کے، پیروں کے، درویشوں کے بڑے خلاف ہیں، کبھی ہمارے پیر کی محفل میں چلیں۔ تو تیرا پیر کیا کرتا ہے؟ ان کا جی میرا پیر درس قرآن دیتا ہے۔ پیروں کے درس قرآن؟ کہ جی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو کہا میں نے وہاں جا کرنا ہے، میری ساری عمر قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے، میں نے ہزاروں علماء بنائے۔ کہا نہیں ایک بار چلے۔ وہ اصرار کر کے مرید لے گیا، اور حضور غوث پاک کی محفل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ قاری 1 آیت پڑھتا یا 3 آیتیں، اور پھر غوث پاک اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ جب ابن جوزی بیٹھے اپنے پورے کر و فر اور جبے کے ساتھ کہ دیکھیں پیر کیا کرتا، آپ نے 1 آیت کی 1 تفسیر بیان کی۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے علم میں تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی۔ پھر اس نے پوچھا، وہ اس بات میں جواب دیتے کہ 12 تفسیریں آپ نے بیان کر دیں۔ وہ کہتے رہے ہاں میرے علم میں ہے۔ پھر جب 13ویں آپ نے بیان کی تو ابن جوزی نے کہا میں نے پہلی بار سنا ہے۔ آپ نے اس 1 آیت پہ 40 تفسیری اقوال پیش کیے، اور ابن جوزی دنگ رہ گئے کہ کوئی درویش و صوفی قرآن پہ اتنی دسترس بھی رکھ سکتا ہے اور اتنا عبور بھی۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، غوث پاک کا درس یہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔ آپ اس کے بعد وآخر دعوانا نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے لوگوں اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر جو کلمہ طیبہ کی ضرب لگتی تھی نا، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ کپڑے پھاڑ دیتے، اور جذب و حال، اور 70 جنازہ اٹھتا تھا۔ اسی مجلس میں ابن جوزی طائب ہوئے تھے،
اور انہوں نے بھی جبہ پھاڑ دیا تھا. واہ. تو یہ پرانی کتاب لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابن جوزی. تو انہوں نے کہا تھا شیخ آج میں نے بھی کال چھوڑا اور میں بھی حال کی طرف لوٹ پوٹ ہو گئے تھے. لو جی حال کی طرف آ گئے صاحب. یہاں پہ آپ کا شعر بھی ہے نا جی, آپ کا قبلہ حضور غوث پاک آپ کہتے ہیں مریدی فی حواجرہم سیامن وفی ظلم اللیالی کاللعالی. آپ نے فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی روزہ نہیں چھوڑتا, روزہ رکھتا ہے, اور رات کی تاریکی میں جب تم اسے تلاش کرنے نکلو گے تو کاللعالی وہ موتیوں کی طرح تمہیں عبادت کرتا ہوا چمکتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور آپ ابھی جو حال کی بات کی حضرت, آپ کی کیا کیفیت ہے اور کیا وہ جلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کیا. جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو بھی بڑا اس پہ مان تھا نا کہ میں نے فلسفہ بہت زیادہ پڑھا ہے, تو اپنے چاچا جی جو وہ کہنے لگے ایک بار چلو تو صحیح آپ کی مجلس میں, تو لے گئے, جا کے بیٹھ گئے, تو کہتے ہیں وہ جو میں نے ہزاروں سینکڑوں کتب پڑھی ہوئی تھی, آپ نے اس طرح منطق بھی بہت پڑھی تھی, منطق فلسفہ بھی بہت پڑھا تھا, تو آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا تو بس اس کے ساتھ ہی سب صفائی. کہتے ہیں مجھے الف بھی بھول گئی کہ یہ کھڑی ہوتی ہے یا ٹیڑھی, مجھے یہ بھی بھول گیا, سب کچھ کھینچ لیا. اور پھر دوبارہ جب نگاہ ڈالی تو پھر ایسا وہ سارا علم لدنی عطا فرمایا کہ پھر سب کچھ. اور خود آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیے, اور ان میں سے پھر آپ نے علماء کے نام جو ایک پیغام دیا ہے, فرمایا تم بھی اگر کوئی تم میں سے صاحب علم بننے کے بعد ولی بننا چاہے تو فرمایا اس کے پھر 12 طریقے ہیں. اچھا. ان 12 طریقوں کو آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا 2 صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کی, جو بندہ ولی بننا چاہتا ہے ان 2 صفات کا مظہر بنے. وہ 2 صفتیں ایک ستار اور ایک غفار. اللہ کی ذات ببرکات ستار ہے اور غفار. 2 صفات ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا مظہر بنے. ایک حضور شفیق ہیں اور ایک رفیق ہے, ان 2 صفات کا مظہر بنے. 2 صفات ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مظہر بنے. ایک وفا ہے اور ایک صدق ہے, ہمیشہ سچ بولے. اور اپنے بیٹے کے نام جو آپ نے وصیت کی اس میں بھی پہلے یہی بات تھی, بیٹا ہمیشہ سچ بول. 2 صفات ہیں حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان پہ کاربند رہنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. 2 صفات ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی, ان پہ کاربند رہنا ہے. کیا؟ دن کی روشنی میں سخاوت کرنی ہے, رات کی تاریکی میں عبادت کرنی ہے. اور 2 صفات ہیں حضرت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی, ان پہ عمل کرنا ہے, ان کا مظہر بننا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو آپ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, فرمایا علم کے بغیر کبھی کوئی ولی نہیں بن سکتا. علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا, جس خیابہ میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا. اور آخری جو ہے 12ویں آپ نے فرمایا علم, اور دوسرا شجاعت و بہادری. جب کلمہ حق کہنے کی باری آئے تو پھر میدان میں آ جانا اور اسلام کی حقانیت کو بیان کرنا. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کس سطح پہ الحمدللہ جاری ہے. مجھے یقین ہے, یقین کامل ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین تک ان میں سے اکثر پہلی دفعہ پہنچ رہی ہوں گی, اور یہ جو ہماری علمی محفل ہے, مجلس ہے, یہ جو معرفت کی باتیں ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ انقلاب لا رہی ہیں ذہنوں میں. مجھے نوجوان ملتے ہیں, مجھے میسیجز کرتے ہیں, ای میلز بھیجتے ہیں کہ جی فلاں فلاں پروگرام کے بعد اب میری زندگی جو ہے بدل گئی ہے. اولیاء اللہ کی جب باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں میں بھی تصرف ان کا چل رہا ہوتا ہے. اور آج تو پھر غوث الاعظم کا تصرف جوبن پہ ہے, اس میں آپ نے ہمارے ویلکم بیک. ناظرین کرام, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مفتی صاحب, جب لوگوں کے قلوب سیدنا عبد القادر جیلانی کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوں گے تو پھر وہ لوگوں کو کہنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو علامہ شہزاد نے اشارہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کہہ دو, پھر وہ زور سے کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. وہ کیا ہو گیا, سو گئے ہو, مر گئے ہو, سبحان اللہ کو اپریشیٹ کرو. وہاں تو ایک چھینک پہ تو صوفیاء کرام قلوب پہ بھی حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور نیات کو بھی درست کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, ایسے کرتے تو بدلتا چلا جاتا. جی غازی صاحب, اس بات میں تو یقیناً ہر ایک مسلمان کا اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ والوں کو تصرف باطنی اور ظاہری کی طاقتیں ودیت کی جاتی ہیں. وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں اور لوگوں کے احوال پر تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. سیدی غوث الاعظم ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ قلوب کی طہارت کیسے نصیب ہوتی ہے. صرف کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا بے اعتدالی پائی جا رہی ہے. کچھ گروہ
ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کرام سے بالکل بغاوت کر کے تصوف اور طریقت کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت ہے، جس کا علم اس کی نفی، بالکل وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اسے خلاف حقیقت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو تصوف اور طریقت کے قائلین ہیں مگر تصوف اور طریقت کی جو شرائط اور اصول ہیں پیش نظر رکھ کر اس معیار پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش نہیں کر رہے، دونوں میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ سیدی غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مہد سے لے کر لحد تک ایک لمبی زندگی پائے اور اپنی محنت، ریاضت، عبادت اور زہد کے ذریعے سے اپنے دل میں اس میں الہی کو نقش کرنا چاہے، اپنے آپ کو ولی بنانا چاہے، فرمایا وہ قطعی طور پر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی صاحب نسبت، کسی متقی، کسی پرہیزگار صاحب دل ولی کی صحبت نہ اختیار کر لے۔ بات بنتی ہے کہاں؟ فقط کتب خانوں سے رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار۔ واہ واہ واہ۔ تو کسی پاک آدمی کی، کسی ولی کی نسبت بڑی ضروری ہے۔ اسی لیے اگر ہم اولیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہر ولی علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی سے اپنی باطنی نسبت پہلے قائم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے مشائخ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم مشائخ اور اولیاء کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ جو ان سارے بیچ کے وسائل کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ پہنچنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سیڑھیوں کو چھوڑ کر کوئی ڈائریکٹ چھت پر جانا چاہے۔ اچھا جی علامہ صاحب، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس میں جو آپ نے اشارہ فرما دیا یہ بہت زبردست بات ہے۔ آپ کی غلامی تو براہ راست آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے تھی، اور آپ کی شہرت یہ تو ابھی عامت الناس ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، غوث پاک کی غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی آپ کے دستے مبارک پہ مسلمان ہوا اور اس نے بیان کیا، کہنے لگا میں سویا ہوا تھا اور میرے دل میں پہلے یہ خیال تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور سوچ رہا تھا کس کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوں، جو کائنات میں اس وقت موجودین میں سب سے بہترین ہے اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو سویا تو خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اس وقت پوری روئے زمین میں سب سے بہترین سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، جاؤ ان کی خدمت میں اور وہاں جا کر تم اسلام قبول کرو، اور یہ میں آیا ہوں، خود نہیں آیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ادھر بھیجا ہے۔ آپ اس پہ اندازہ فرمائے 40 سال تک یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اور سب سے پہلے یہ چیز ہمیں جو ملتی ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور محدث بزرگ حضرت سیدنا سلیمان بن ترخان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور تھے حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا فرمائی۔ اور یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے بھی یہی فرمایا، اور آپ کے بعد ہمیں اب تک نہیں ملا کسی نے اتنا بڑا زہد کیا ہو۔ تو جناب جو اپنے نسبت کو بھی قائم رکھیں اور اپنے اعمال کے اندر بھی اتنے مخلص ہوں کہ جس طرح آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ میں 2-3 گھنٹے بس سوتا ہوں میری نیند پوری ہو جاتی ہے، تو اگر یہ اب بھی سلسلہ فیض ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تو سونا بھی عبادت میں شمار تھا۔ صحیح، آج تو مجھے اتنا بھی نہیں سونا دیا گیا آپ کے پروگرام۔ حضرت بات کر رہے ہیں 40 سال سے آگے کوئی نہیں، آج کل تو میرے 45 سے 50 سال کے بھی دعوے موجود ہیں۔ اچھا دعوے تو بڑے، استغفر اللہ، اور اس وقت وہ بے وضو والے شخصیات بھی موجود ہیں۔
وہ بے بس کام چلتا ہے. باہر نہیں استغفراللہ ہے, اللہ ماشاء اللہ. باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے, چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں. تو وہ بڑوں کی چیزیں جو ہے نا اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کر کے اصل میں ان کی شخصیت کو مشکوک کروانے والے لوگ موجود ہیں جو دین کے نام پہ دین کی تباہی کرنے کا باعث بن رہے ہیں, اور دوسرے لوگ انہی کو دیکھ کے پھر نئی نئی باتیں اور نئے نئے الزامات. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو یہ کیوں نہ فیض و برکات ملیں گے کہ ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ سرکار کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مزار پر جب آپ گئے تو وہاں جا کر, یہ تو اب اہل اللہ کی باتیں نا, امت الناس اس کو کیا سمجھیں گے, یہ بھی ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. اہل دل جو عوام ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, محبت والوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دیتا ہے. جی تو وہاں پر جب ان کے مزار پر گئے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے. اچھا, اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا, دبایا اور کہنے لگے جو میرا علم تھا میں نے آپ کو دے دیا. قد افتقروا الیک فی علم الظاہر والباطن. اب دیکھنا لوگ علم ظاہر میں بھی آپ کی طرف توجہ کریں گے, علم باطن میں بھی آپ کی طرف توجہ سبحان کریں گے. اللہ سبحان. تو یہ اتنے بڑے, اور پھر دیکھیے بھائی امام شافعی اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جائیں اور کہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں ان کے مزار پہ جاتا ہوں, میری مشکل حل ہو جاتی ہے, پھر کوئی بات تو ہے نا, اور ہماری تو ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور یہ ابن حجر اسقلانی نے جب یہ کتاب لکھی, اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی, وہ کہنے لگے کہ میں جو غوث پاک کی شان میں لکھ رہا ہوں اس کی 8 فصلیں کر رہا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ قیامت کو غوث پاک کا ذکر میرے لیے ذخیرہ اور میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. علامہ صاحب, باتیں ٹی وی کا ایک اصول ہوتا ہے, ہم زیادہ اپنی باتیں نہیں کر سکتے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, تحدیث نعمت کرتا ہوں, مجھے نہیں یاد کہ آج تک میں مدینہ منورہ حاضر ہوا ہوں اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی خواہش سے لے کر بڑی سے بڑی خواہش تک میں نے درخواست پیش کی ہو اور وہ مجھے نصیب نہ ہوئی. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی ایک بات, سبحان اللہ. اللہ میں یہ حلفاً عرض کر رہا ہوں, یہ کیسے, میں حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کوئی گل ہی نہیں. غازی صاحب بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے, حدیث کے حاشیے جو درس نظامی نصاب میں حدیث کی کتابیں بخاری مسلم پڑھائی جاتی ہیں, اس کے حواشی میں لکھا ہوا ہے کہ قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب. اچھا, موسیٰ کاظم کی قبر تریاک مجرب ہے, قبولیت دعا کے لیے تاریخ بغداد میں ہے, بے شمار کتابوں میں ہے, ہماری بخاری شریف کے حاشیے میں ہے, مشکات کے حاشیے میں ہے, جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں امام غزالی نے کہا کہ جو زندہ اس ظاہری زندگی میں فیض دے سکتا ہے, جس سے استمداد ہو سکتی ہے, اس سے بعد از وفات بھی استمداد ہو سکتی ہے. غزالی لکھ رہا, غزالی لکھ رہا, ایک ہی آیا تاریخ کی میں, باتیں ایک ہی غزالی آیا جنہوں نے لیا اور چکھا. جیسے فرما رہے ہیں مولانا برکاتی صاحب کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں, ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عظمت کو ایکنالج کروایا ہے, منوایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, غوث پاک یہ بات خود فرما رہے ہیں قلائد الجواہر میں, غوث پاک خود بھی اپنی چیزیں بڑی بیان کی. آپ فرماتے ہیں میں آواز کر رہا تھا تو میں نے یوں دائیں طرف اپنے ہوا میں دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے, ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اشارہ کر کے فخراً فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے, افی امتی کا مثلہ, موسیٰ کوئی اس جیسا تیری امت میں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا حضور میری امت میں ایسا نہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ آقا علیہ السلام نے فخر فرمایا کہ میری امت میں عبد القادر جیلانی ہے, میری امت میں غزالی بھی, ابو الحسن شاذلی بھی. اس بات کو آگے تھوڑا سا مزید پیش کر دوں. یہ جو ایک منٹ, یہ جو اپنا مشہور حدیث پاک ہے کہ جو ولی بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور ان میں جو آدمی آ جائے, ہم القوم لا یشقا جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو وہ کہتے ہیں یہ بات کیوں فرمائی گئی, وجہ کیا ہے, یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ احساس فرشتوں کو دلایا ہے کہ فرشتوں تمہارے درمیان سینکڑوں برس, ہزاروں برس شیطان رہا اور تمہاری صحبت اس کو مردود ہونے سے نہ بچا سکی. یہ میرے اولیاء ہیں جن کے پاس ایک گھڑی آنے والا بھی بدبخت نہیں رہا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ذرا سائنسی توجہ اس کی, آپ کو سائنس کے بھی آپ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹ, آپ سے پوچھیں یہ جو فیض ہے اس کو کوئی سائنٹیفک توجہ ہے؟ غازی صاحب دیکھیں, عرض یہ ہے کہ آپ فزکس کو بھی جانتے ہیں, میٹا فزکس کو. عرض یہ ہے کہ فیض کا مطلب کیا ہے. فیض کا مطلب یہ ہے کہ جس سطح پہ آپ ہیں, آپ کے احساسات, آپ کی کیفیات آپ دوسرے فرد تک منتقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی شیخ طریقت اپنے مرید کو کمپیٹیبل بناتا ہے حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اس کی آسان مثال میں یہ دوں آپ تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اگر دو سافٹ ویئر سینکرونائزڈ نہ ہوں تو ڈیٹا منتقل نہیں ہو سکتا. سینکرونائزیشن ضروری ہے. اگر آپ ڈیٹا منتقل کریں گے تو میسج آ جائے گا آپ نے سینکرونائز نہیں کروایا ہوا، فلاں سافٹ ویئر لیں پہلے اس کو سینکرونائز کروائیں پھر ڈیٹا آگے منتقل ہوگا. اگر میرے موبائل میں بلوٹوتھ کی فیسلٹی نہیں ہے موبائل ہوگا نہیں بلوٹوتھ نہیں آئے گا. شیخ کیا کرتا ہے اپنے مرید کے شعور کو حقیقت کبریٰ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سینکرونائز کر دیتا ہے. ٹھیک وہی یزکیہم کرتا ہے، یزکیہم کر کے اس کو اس کے لیے کمپیٹیبل بناتا ہے، پھر وہ ان حقائق کو ایبزارب کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے. پوری کی پوری کائنات غازی صاحب اگر آپ دیکھیں تو فی الاصل ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہماری علم الکلام میں علامہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ کائنات ایک شے نہیں عمل ہے. ٹھیک دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں اشیاء پڑی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شے کوئی نہیں ہے، عمل ہے. یہ عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ یہ ذات حق کا عمل ہے. امر ہے یا عمل؟ عمل ایکشن ہے. عمل یہ ذات حق کا عمل ہے. اور امر بھی ہے. امر کے نتیجے میں عمل ہوا، امر پہلے ہوا، امر جاری ہوا، یہ عمل شروع ہو گیا، ہم اس عمل کا حصہ ہیں. فرق اتنا ہے ہم باشعور عمل ہیں، یہ جاری عمل ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات اس چیز کو آج کی سائنس مان، چونکہ آپ نے سائنس کا ریفرنس دیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مادیت کو ڈسکس کرنے والی سب سے بڑی سائنس فزکس ہے. ٹھیک ہے. فزکس نام ہی دو چیزوں کا ہے، میٹر اینڈ انرجی. ٹھیک. فزکس مادیت کی نفی کر چکی ہے. ٹھیک. فزکس کہتی ہے کہ میری بنیاد روحانی ہے. اچھا. میری بنیاد مادی نہیں ہے. آج کی آپ کی جو کوانٹم میکینکس ہے وہ سوائے اس کے کہ کائنات کی روحانی اساس کو بیان کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں مطلب یہ ہے غازی صاحب کہ اب تو مادیت اس طرف آ رہی ہے کہ کائنات دیکھیں جی جتنے بڑے بڑے کوانٹم میکینکس کے لوگ ہیں، شروڈنگر بہت بڑا نام ہے، آخری زمانے میں صوفی ہو گیا تھا. جینیٹکس اور کوانٹم میکینکس کے لوگ آخری زمانے میں روحانیت کی طرف لوٹ آتے ہیں. یہ الگ بات کہ وہ ویدانتا کی طرف چلا گیا، اس کے پاس اسلام کی کوئی گائیڈنس نہیں تھی. شروڈنگر کی ساری زندگی آخری زندگی ویدانتا میں گزری ہے. جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں فزکس کے، طبیعیات اور جینیٹکس کے، کیونکہ یہ تو ایسی سائنسز ہیں غازی صاحب جو بالکل وہاں آپ کو لے کے جاتی ہیں یا تصوف لے کے جاتا ہے. پروفیسر محی الدین جی کرامات قبلہ غازی صاحب ایسے ہی ہے. میرا تو خیال ہے اگر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامات ہی آدمی جمع کرنا شروع کرے تو والیومز بن جائے. جی صحیح بات ہے. دیکھیے یہ ساری تو ہمارے تک نہیں نہ پہنچی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو چیز معجزہ ہے آپ کی بارگاہ میں آ کے وہ کرامت ہو جاتی ہے. ادھر حضور کے جسم معطر و منبر پہ مکھی نہیں بیٹھتی، ادھر آپ کے وجود با مسعود پہ مکھی نہیں بیٹھتی. جی 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 بالکل اسی طرح یہ بہجت الاسرار سب کتابوں میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں پہ جاتے ہیں حضور کی برکتوں سے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں قدم رکھتے ہیں تو وہاں سبزہ اگاتا ہے، درخت اگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں. ادھر حضرت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں، ایک آپ کے مرید تھے انہوں نے بلایا تو وہاں پہ گئے تو 4 ان کے درخت خشک ہوئے تھے، وہاں پہ آپ نے وضو کیا، آپ کے جسم مبارک سے جو پانی لگا وہ ان کی جڑوں میں گیا تو وہ تر و تازہ ہو گیا. اور یہ جو بات ابھی آپ نے کی حال کی، آپ اپنا خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ اچانک ہزاروں لوگ موجود ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے سامنے حضرت علی حتمی بیٹھے ہیں، وہ سو گئے، خطبہ سنتے سنتے نیند لگ گئی. آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور شیخ آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے تو ساری دنیا کھڑی ہو گئی، لوگ بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے. اور اس کیفیت میں جب وہ اٹھے تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے یہ منظر سارے کھڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ کہ تم دیکھ کیا رہے تھے. انہوں نے کہا میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی زیارت کر رہا تھا اور سرکار مجھے حکم فرما رہے تھے کہ تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس کو نہیں چھوڑنا، یہاں ہمیشہ آتے رہنا ہے. تو آپ نے فرمایا تم جو کچھ خواب میں دیکھ رہے تھے میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہا. دیکھیے کیا کمال ہے انسان کی. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہو حالت خواب میں اس کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں جب گیا ابو علی سینا، جی اب دیکھیں جو میں جانتا ہوں یہ ابن رشد وہ شیخ اکبر ابن عربی جب ملاقات ہوئی ابن رشد بھی ہے ان کا بھی ہے. ابو علی سینا جب گئے یا ابو سعید ابو الخیر کے گئے یا ابو الحسن خرقانی کے گئے. اچھا انہوں نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ یہ ابو الحسن خرقانی دیکھ رہا ہے اور جو یہ دیکھ رہا ہے وہ غازی صاحب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا تنولی صاحب نے، یہ ہے تھیوریٹیکل توجیہ اس کی. ٹھیک ہے. ہمارے صوفیوں نے پریکٹیکلی بھی ایٹ دی اسپاٹ بھی بتایا. اور ابو علی سینا کوئی جو سارے میڈیکل سائنس والوں کا بابا ہے، بابا طب ہے، اس نے پوچھ لیا جی ایک بندہ آیا آپ کے حلقے میں، کہا حضور دم کر دیں مجھے. آپ نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا
تو یہ کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہوئی، ہم تجربے کر کر کے لیبارٹریوں میں کھپ جاتے ہیں اور آپ لوگ ایسے پڑھ کے پھو کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہونا ہے اس کو کچھ؟ تو آپ نے فرمایا خاموش گدھے، اس کے جسم پہ پسینہ چھوٹ گیا اتنے بڑے مجمع میں کہ بولی سینہ کو گدھا کہہ دیا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد پوچھا کیا ہوا ہے اب تمہیں، پسینہ کیوں چھوٹ گیا تمہیں؟ میں نے تو لفظ گدھا استعمال کیا ہے۔ تو تمہارے جسم میں اتنا تغیر واقع ہو گیا ہے، اگر اس میں ذات اللہ کہہ کے میں کسی انسان کو پھونک دوں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو پریکٹیکلی سمجھ آ گئی کہ اگر ایک ادنا سے حقیر سے لفظ میں یہ تاثیر ہے، اور اب تو اعلیٰ علامہ صاحب اب تو اتنی سائنس ڈیولپ کر گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جو بھی منہ سے الفاظ نکالتے ہیں ہر لفظ کی ایک تاثیر ہے اور لفظ موجود ہے۔ اور میں نے تو جی اس پہ ایک اور بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو ایک تو آپ کا ہے وجود پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی شے جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، وہ جو ہے نا واللہ یعصمک من الناس، اس میں صرف آپ کا وجود پاک نہیں، آپ کے لباس پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، آپ کے الفاظ بھی کائنات میں محفوظ ہیں۔ اب سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے نا، اور وہ ڈاکٹر عبید اللہ نے مجھے بتایا تھا مرحوم نے جب میں گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو ہیں ان کو کیپچر کر لیا ہوا ہے، ابھی وہ سائنس کے مراحل میں ہے کہ اس میں کچھ آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو کسی شے کو فنا ہے ہی نہیں۔ تو جو اللہ سے ہو گیا وہ کیا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی۔ اس پہ بات کریں گے علامہ صاحب۔ اس میں جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ایک فیضان منٹ پہلے ذرا سائنسی توجہ، میرے پھر خیال آ گیا ماڈرن طبقہ ہوتا ہے نا جی ہمارے جو پڑھے آج کے نوجوان، وہ کہتے ہیں سائنسی طور پہ بتائیں، یہ بتائیں جی یہ ہاتھ پہ کیسے ہوا؟ مجھے تو ویسے سمجھ آ گیا ہے ایمو سے واٹس ایپ سے ساری جی ایسا دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کا ویژن کتنا ہے، آپ کی بصیرت کتنی کام کر رہی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر دیں ناظرین کے لیے۔ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں اللہ کے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی صاحب جتنا آپ کا مشاہدہ ہے اتنی ہی آپ کی علم کی جامعیت ہو جاتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میری ہتھیلی پہ چونٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، چونٹی کا چلنا اس کے لیے حال ہے، آگے اس کے لیے مستقبل ہے، اور پیچھے سے جو وہ چلی وہ اس کا ماضی تھا، میرے لیے سارا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چونٹی کا ماضی حال اور مستقبل میرے لیے حال ہے، ٹھیک۔ بعین ہی جب صوفی کا شعور اتنا بالیدہ ہو جاتا ہے، بھائی صاحب جس نے ذات حق کے مشاہدوں کو اپنے اندر ابزارب کیا ہے، جس نے ذات حق کے مشاہدے کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے، اس کے ویژن کی وسعتوں کا کیا عالم ہے۔ انرجی یہ ہوتی ہے اس کے اندر، شعور کھل جاتا ہے۔ بھائی صاحب جو انسانی شعور کی سطحات ہیں ان کو پورا بھی ایکسپلور نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں کئی جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں۔ تو اب غازی صاحب علامہ یہ کہہ رہے ہیں تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں کہ عشق کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا تقویم کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں ناظرین کے لیے اور اپنے لیے کہ میں نہ بھول جاؤں، دل لگی آپ سے، دل لگی کہ میں نہ بھول جاؤں۔ علامہ جی کہہ رہے ہیں کہ عشق کی دنیا کے کچھ ایسے زمانے ہیں جن کو ابھی عقل نے ایکسپلور نہیں کیا، نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں صرف یہی وقت نہیں ہے، اس کے پیرالل اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ یاز نور مصطفیٰ اورا بہار یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یہ کائنات کی ہر چیز کی قدر و قیمت حضور کے ساتھ ہے، یا اس نے حضور کو پا لیا ہے یا حضور کی تلاش میں سفر کر رہا ہے، یعنی کائنات اسی طرف بڑھ رہی ہے، آئیڈیل وہی ہے ہر لحاظ سے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو، سبحان اللہ، یعنی سب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادھر ہی ہے۔ اچھا غازی صاحب صوفی کیا کرتا ہے؟ شعور کی ان اندیکھی دنیاؤں کو ایکسپلور کر لیتا ہے۔ اچھا میں یہاں بھی علامہ کا ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا صوفی اور لیبارٹری میں بیٹھا ہوا سائنٹسٹ دونوں برابر ہیں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو اللہ کا پتہ ہے۔ اس آیت کا اصل معنی تو یہ بنتا ہے نا، جن کو اللہ کا علم ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کون ہے اس سے جا کے پوچھو جو جانتا ہے، واہ واہ، جس کے پاس رحمان کی خبر ہے وہ تمہیں بتائے گا رحمان کون ہے۔ کیا ہے فصلوا اہل ذکر ان کو تم لا تعلمون۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری میں بیٹھا ہوا سائنٹسٹ بھی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے،
اور خانقاہ میں بیٹھا ہوا صوفی بھی من کی دنیا میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہے. منزل دونوں کی ایک ہے. صوفی کیا کرتا ہے, آپ نے فرمایا نا خردن, اس کا مطلب صوفی کیا کرتا ہے, وہ آپ کے شعور کی ان آنکھوں کو بیدار کر دیتا ہے, ان کو بینا کر دیتا ہے جو عام طور پہ بند ہوتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا, مفتی صاحب کا, علامہ شہزاد مجدی کا, پروفیسر محی الدین میرے ڈپٹی کا. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ میں یہ بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں سیدنا عبد القادر جیلانی کا جو تصرف اور فیض تھا وہ اس آج کی محفل میں جاری و ساری تھا. اور اللہ کریم سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے, چونکہ یہ جوہر ایمان ہے. یہ جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ جو منازل, یہ دنیا ساری جو ہے وہ ہاتھ پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہے. جب تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت عشقی آدمی کی ہو جاتی ہے تو سرچشمہ نور سے جب تعلق ہوتا ہے تو سب چیزیں روشن ہو جاتی ہیں, اور اسی بارگاہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب آدمی کو نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی آدمی کو قرب الہی نصیب ہو ہی نہیں سکتا. یہ باطل ہے, اس کا کوئی سوچ بھی اگر انسان کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے, اور وہ عطا فرمائے جو لوگوں کو لوٹیں نہیں, وہ عوام پہ لٹائیں اپنی دولت بھی لا کے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم صحابہ کرام کا ادب, اہل بیت اطہار کا ادب, اولیاء امت کا ادب, اپنے بڑے بزرگوں کا ادب, کتابوں کا ادب کرنا سیکھ جائیں. ناظرین کرام, اور وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں, گلی گلی, کوچے کوچے, کو بکو, ہر گلشن, ہر بستی میں گونج رہا ہے, اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی گونجتا رہے گا. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے, اور یہ نعرہ انشاءاللہ تعالی ہم لگاتے رہیں گے, چونکہ یہ نعرہ جب لگتا ہے مکین گنبد خضرا جو ہیں وہ بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ ان کے نالین پاک کے تصدق ملک حاصل کیا گیا تھا, تو یہ نعرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس پاکستان کے لیے. زوردار تیار ہو جائیے, اور اللہ کروڑ ارب رحمت نے نازل فرمائے چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کے, جنہوں نے یہ نعرہ پاکستان کا اس وقت پاکستان کا نام دیا تھا. تو نعرہ لگانے کی تیار ہو جائیے, میرے مہمان بھی سارے ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حافظ صاحب. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, کیوں نہ قاسم ہو
ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور مقطع کیا خوب لکھا کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ جو رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا جو بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ جو رضا بندہ رسوا تیرا۔